بنگلہ دیش اور پاکستان کے غیر معمولی روابط کے تناظر میں جنوبی ایشیائی تنظیم سارک کی جلد بحالی کی خبریں سامنے آ رہی ہیں۔ کیا اپڈیٹ ہیں اس حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، سارک جو ہے بنیادی طور پہ آئیڈیا بھی بنگلہ دیش کا ہی تھا۔ بنگلہ دیش ہی اس کو بنانے میں اس زمانے کے صدر ضیاء الرحمن صاحب کا بڑا ہاتھ تھا، اور آخری جو اجلاس اسلام آباد میں ہونا تھا، جب انڈیا نے اس کا بائیک آؤٹ کیا تو ان کا دیکھا دیکھی حسینہ واجد کی گورنمنٹ نے بھی بائیک آؤٹ کر دیا، تو اس وقت سے ہے وہ اس کا کوئی اجلاس نہیں ہوا، اور سارک جو ہے فی الحال معطل شکل کے اندر ہے۔ تو یہ بہت اچھی پیش رفت ہوگی کہ اگر جو ہے وہ بنگلہ دیش ایک دفعہ دوبارہ یہ چاہے گا کہ سارک کو، کیونکہ باقی سارک کے ممالک جو تھے وہ سب اس میں آنا چاہتے تھے سوائے بنگلہ دیش اور انڈیا کے۔ تو اگر بنگلہ دیش بھی اس میں آنے کی حامی بھر لیتا ہے تو پھر یہ انڈیا کے لیے مشکل ہو جائے گا کہ وہ سارک کانفرنس کا مکمل بائیکاٹ رکھے۔ تو یہ ایک علاقائی سطح پر، کیونکہ ہم نے یہ دیکھا ہے پچھلے 50 سال کے اندر کہ جو علاقائی تنظیمیں تھیں انہوں نے گریجولی بہت زیادہ آگے بڑھی ہیں۔ مثال کے طور پہ یا آسیان ہو، وہ تمام ملکوں کو لے کر آگے چلی، اور ان کے آج سفارتی تعلقات کے ساتھ تجارتی تعلقات بھی ایکسیلنٹ ہے۔ لیکن بدقسمتی سے ہندوستان کی وجہ سے سارک جو ہے وہ اس طرح نہیں گرو کر سکا جس طرح اس کو گرو کرنا چاہیے تھا۔ تو اگر ایسی کوئی صورتحال ہوتی ہے تو یہ بہت ہی اچھی پیش رفت ہو۔ صحیح۔ اچھا مہدی صاحب، 5 اگست کے بعد پہلے بنگلہ دیش میں اپنے اسٹیٹ سے محرومی، اور اب ڈھاکہ اور اسلام آباد کے درمیان غیر معمولی روابط نے خلیج بنگال میں بھارت کو غیر فعال کر کے رکھ دیا ہے۔ بھارت اپنے اسٹریٹجک نقصان کا ازالہ کرنے کے لیے کس حد تک جا سکتا ہے؟ دیکھیں، بھارت جو ہے وہ بہت زیادہ اس لیے پریشان ہے کہ بھارت یہ سمجھ رہا تھا کہ بحرہ ہند کے اندر جو ہے نا وہ اس کا تسلط ہوگا، اور وہ بحرہ ہند کے اندر امریکہ کا اتحادی بن کر ساری دنیا کو چیلنج کرنے کے موڈ میں تھا۔ لیکن ہوا یہ کہ بحرہ ہند کا جو ایک بہت زبردست کمپوننٹ ہے خلیج بنگال جسے کہتے ہیں، وہاں وقتی طور پر اس کی پیش رفت جو ہے نا وہ رک گئی ہے، اور اس پیش رکنے کی وجہ سے اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ ابھی چند ہفتے پہلے اس نے ویتنام کو ایک شپ جو ہے وہ گفٹ کیا ہے، اور وہ اپنی جو چیزیں ہیں اس کو ایک آگے کی طرف بڑھانے کی کوشش کر رہا ہے۔ لیکن بنگلہ دیش کے بغیر، خلیج بنگال کے بغیر یہ سارا کچھ جو ہے یہ ممکن نہیں ہے۔ اور دوسری طرف ایک چیز یہ بھی ہو رہی ہے کہ جہاں وزیر اعظم پاکستان اور ڈاکٹر یونس صاحب کی ملاقاتیں ہو رہی ہیں، وہیں پر ایک اعلیٰ سطحی وفد جو ہے وہ بری فوج کا اور باقی افواج کا بنگلہ دیش کا پاکستان کے دورے پر آیا، اور اس نے پاکستان کے اعلیٰ حکام کے ساتھ صرف ملاقاتیں نہیں کری بلکہ اس نے ان ایریاز کو بھی وزٹ کیا جہاں پر ہم اپنا جنگی سامان بناتے، کیوں نہ وہ J-17 کی شکل میں ہو، وہ ہیوی میکینیکل کمپلیکس کی شکل میں ہو۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جس کی وجہ سے ہندوستان میں زیادہ پریشانی آئی، کیونکہ یہ خبریں گشت کرنے لگی کہ بنگلہ دیش جو ہے J-17 کے اندر انٹرسٹ لیتا ہے۔ آیا پاکستان کے میڈیا نے تو یہ بھی کہہ دیا کہ پاکستان کی جو انٹیلیجنس ایجنسی کے چیف ہیں انہوں نے بنگلہ دیش کا دورہ کیا، لیکن بنگلہ دیش کے جو اپنی ان کی نیوز ایجنسی ہے سرکاری طور پہ، اس نے کہا کہ تک ایسا کوئی دورہ نہیں ہوا ہے۔ لیکن یہ ساری باتیں اس بات کا پیش خیمہ ہے کہ ہندوستان کی پریشانی جو ہے وہ کس حد تک بڑھ گئی ہے، کیونکہ ہندوستان آیا افغانستان پاکستان کو تو کوشش کر رہا تھا کہ سینڈوچ بنایا جائے، لیکن اللہ تعالیٰ کو کچھ اور ہی منظور تھا، اور صورتحال یہ ہوئی ہے کہ اس کا جو ہے وہ خالی ہو گیا ہے۔ تو بنگلہ دیش کے اندر یہ، اور پھر بنگلہ دیش کے اندر سے یہ اصل میں آواز عوام کی طرف سے حکومت پہ پریشر ہے کہ پاکستان کے ساتھ اپنے تعلقات کو بڑھایا جائے۔ اب یہ وہ چیز ہے جس کی وجہ سے ہندوستان زیادہ پریشان ہے، کیونکہ حسینہ واجد ہندوستان میں موجود ہے، اور یہ بھی ایک نفرت کی وجہ ہے عام بنگالی کی، کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ پچھلے 15 سال کے اندر حسینہ واجد نے اس کو بہت پریشان کیا ہے۔ تو ان تمام مسئلوں میں پھنسا ہوا ہے، اور اسی لیے ہم نے دیکھا کہ یوم جمہوریہ والے دن، جس دن ہندوستان کے وزیر اعظم کو صرف ہندوستان کی بات کرنی چاہیے تھی، لیکن وہ بنگلہ دیش کی پریشانی میں مبتلا تھے۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہندوستان کے اوپر اس وقت جو ہے وہ سر چڑھ کر بنگلہ دیش اور پاکستان کے تعلقات ٹوٹ گئے۔ اچھا مہدی صاحب، ویسے جو بھارتی میڈیا ہے وہ بھی آج کل پاکستان اور بنگلہ بحال ہوتے تعلقات کو اسلامی انتہا پسندی سے جوڑنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن اگر ہم دوسری جانب دیکھیں
تو وہ کنزرویٹو افغان حکومت جو ہے ان کے ساتھ بھی تعلقات آگے بڑھا رہا ہے اور ان کو پاکستان کے خلاف استعمال کرنے کی کوشش کر رہا ہے. کیا آپ نہیں سمجھتے کہ پروپیگنڈے کے محاذ پر بھارت کی اس دو رنگی کو بے نقاب کرنے کی اشد ضرورت ہے؟ جی بہت زیادہ ضرورت ہے، اور پاکستان کے تمام سفارت خانوں کو باشمول ہمارے فارن آفس کو اس کے اوپر جو ہے کہ اسٹریٹجی بنا کر آگے بڑھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ طالبان کی جو حکومت ہے اس کو تو آج والے دن تک دنیا کی کسی حکومت نے ایکسیپٹ ہی نہیں کیا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ طالبان کی حکومت کو آج بھی امریکہ سمیت دنیا جو ہے ایک دہشت گرد حکومت سمجھتی ہے، جبکہ اس کے مقابلے میں جو بنگلہ دیش کی حکومت ہے اس کو تو پوری دنیا مانتی ہے. تو پاکستان کو یہ چیز ہائی لائٹ کرنی چاہیے اور یہ چیز بتانی چاہیے، اور اپنے برادر ملک جو یو اے ای ہے اس سے بھی بات کرنی چاہیے کہ وہ ایسی ملاقاتوں کو کیوں فیسیلیٹیٹ کرتا ہے جو پاکستان کے خلاف ہوتی ہیں. تو یہ وہ تمام چیزیں تو فوری طور پر جو ہے وہ ہمارے وزیر خارجہ جو نائب وزیر اعظم بھی ہے ان کو دیکھنا چاہیے، اور ان کو ایک اس طرح کی کمیٹی بنانی چاہیے جو ڈے ٹو ڈے چیزوں کو مانیٹر کرے. اچھا، آپ وزیر خارجہ کی بات کر رہے ہیں تو وہ آنے والے چند دنوں میں ڈھاکہ جانے کا پروگرام بھی رکھتے ہیں. آپ سے جاننا چاہوں گی کہ اس دورے کو بالخصوص اور پاکستان اور بنگلہ دیش کی بڑھتی قربتوں کو بالعموم وہاں کے عوام کیسے دیکھ رہے ہیں اور وہاں کا میڈیا اس کو کیسے پورٹری کر رہا ہے؟ دیکھیں وہاں کے عوام تو بہت خوش ہے، اور میڈیا بھی جو ہے وہ اس صورتحال سے آپ دیکھیں نا 20 سال کے بعد پاکستان اور بنگلہ دیش کے اندر تجارتی سفر ہوا ہے وایا سمندر، اور پاکستان کا چاول جو ہے گیا ہے، تو یہ ایک بہت بڑی بات ہے. اور اسی طرح جو پاکستان پہلی دفعہ امن ڈائیلاگ کروا رہا ہے اسی مہینے کی 7 فروری کو، اور جو یہ امن ایکسرسائز جو ہے یہ 7ویں دفعہ ہو رہی ہیں، اور یہ دنیا کے 60 ممالک میں شرکت کر رہے ہیں. اور اس دفعہ کی خاص بات یہ ہے کہ جہاں امریکہ، چین اور رشیا اور ایران جیسے ملک اس میں ہیں، وہاں بنگلہ دیش بھی اپنا شپ بھیج رہا ہے. تو یہ وہ پریشانی ہیں جو بڑھ رہی ہیں وہاں پر. لیکن اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو موجودہ حکومت ہے اس کی اب بنگال کی جو عوام ہے ان کی نبض پر ہاتھ ہے، اور بنگال کی اصل میں عوام یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کے ساتھ تعلقات کو بہتر کیا جائے اور مناسب سطح پر رکھا جائے. اچھا، بھارت امریکی واسٹو کے کردار میں عالمی سطح پر اونچی اڑان کا خواہاں ہے، اور جیسے کہ ابھی آپ بات بھی کر رہے تھے کہ بحر ہند میں وہ امریکہ کے ساتھ مل کر اپنی اجارہ داری کرنے کا خواہش مند بھی ہے. لیکن فی الوقت بھارت کو جنوبی ایشیا میں اگر ہم دیکھیں تو تبدیل ہوتی جو صورتحال ہے اس میں آئسولیشن کا سامنا ہے. کیا یہ بھارت کے جو عالمی منصوبے ہیں ان کے لیے ایک بڑا چیلنج نہیں ہے؟ جی بہت بڑا چیلنج ہے. دیکھیں نا، ایک طرف جو ہے وہ مالدیو کی نئی حکومت نے کہا کہ بھارت کی فوج یہاں سے نکلے، دوسری طرف شری لنکا جو ہے وہ بھارت سے تنگ آیا ہوا ہے، نیپال کی بھارت سے خاص قسم کی ہے، ادھر اب بنگال کی بھی ہے. تو اصولی طور پہ بھارت سے جو ہے وہ کوئی بھی ملک جو ہے ساؤتھ ایشیا کا وہ خوش نہیں ہے. اور اگر ہم ساؤتھ ایشیا سے باہر بھی جائیں تو بھارت کا بہت بڑا ایشو ہے چائنا کے ساتھ، اور وہ بھی بھارت جو ہے اس کے اندر اپنی ہٹ درمی کرتا رہتا ہے. تو یہ وہ ساری صورتحال ہے، اور اسی لیے ہم نے دیکھا کہ بھارت کی پریشانی جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے، اور بھارت جو ہے وہ اس قسم کا پروپیگنڈا کر رہا ہے جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا تھا کہ دنیا کو اس طرف مائل کیا جائے کہ پاکستان اور باقی دنیا جو ہے. لیکن اب دنیا اتنی بے وقوف نہیں ہے، اور دنیا بھی چیزوں کو سمجھ رہی ہے. اور اس کی بہت بڑی مثال یہ ہے کہ پاکستان ابھی جو سلامتی کونسل کا ممبر بنا ہے 2 سال کے لیے، اور پاکستان نے 193 ممالک میں سے 182 ووٹ لیے ہیں، جب تو پاکستان کو صرف 122 ووٹ چاہیے تھے. تو پاکستان نے بہت ہی آگے بڑھ کر ووٹ حاصل کیا، اس لیے دنیا جو ہے وہ پاکستان کو ایکسپٹ کر رہی ہے اور اس کی چیزوں کو سمجھ رہی ہے. اور جو آنے والا جولائی ہے اس میں تو ہم سلامتی کونسل کے صدر بن جائیں گے 1 مہینے کے لیے. تو ہماری پاور ہوگی کہ ہم کس ایجنڈے پر وہاں بات کرنا چاہتے ہیں اور کس پہ نہیں. اور ہم یہ محسوس کر رہے ہیں کہ ابھی سے ہندوستان کے اندر اس حوالے سے بھی ایک کھلبلی مچی ہوئی ہے کہ پاکستان جو ہے وہ کشمیر کے ایشو کو، فلسطین کے ایشو کو، ان کو کس طرح ٹیک اپ کرے گا وہاں پر. تو پاکستان جو ہے وہ نسبتاً بہتر پوزیشن کے اندر آتا جا رہا ہے. اب بات اصل میں یہ ہے کہ ہم نے اسے کنسولیڈیٹ کرنا ہے، اور اسے کنسولیڈیٹ جو ہے وہ تمام ہمارے ادارے فورن آفس کی مدد سے اسے کر سکتے ہیں. اب ہماری اصل میں کوارڈینیشن کا ایشو ہے کہ کوارڈینیشن ہماری کتنی اچھی ہوتی ہے کہ ہم اپنے گولوں کو حاصل کریں. بالکل بالکل. اچھا مہدی صاحب، ابھی جیسے کہ آپ بات کر رہے تھے کہ
سری لنکا، بنگلہ دیش، مالدیپ اور نیپال میں بھارت مخالف حکومتیں اب آ رہی ہیں، وہاں پہ بھارت مخالف جذبات پائے جا رہے ہیں۔ ان حکومتوں کی موجودگی کا سبب خطے کے ممالک میں چین کے انفراسٹرکچرل منصوبے کو کہا جا سکتا ہے؟ جی دیکھیے، پہلے بھی ہم اگر غور کریں تو ہندوستان سے ہمیشہ ہر ملک کی تنگ رہا ہے، اور ہم نے دیکھا کہ دنیا میں نیپال واحد ملک ہے جو اپنے آپ کو ہندو ملک کہتا تھا، لیکن وہاں پر بھی ہمیشہ جو ہے وہ بھارت کے ساتھ ایک نفرت کا وہ رہا ہے۔ تو اسے چین کے ساتھ نہیں جوڑ سکتے، بلکہ بھارت کی توسیع پسندانہ جو سرگرمیاں ہیں، جو اس نے آزادی کے فوراً بعد جس طرح سکم جو ایک آزاد ملک تھا اس کو اپنے اندر شامل کیا، اور جس طرح بھوٹان کا ناطقہ بند کیا ہوا ہے، اس ساری سچویشن کے اندر اصل میں یہ تمام ممالک ہے، اور یہ تمام ممالک ہمیشہ سے پاکستان کی طرف ہی دیکھتے ہیں، کیونکہ پاکستان ایک ایسا ملک ہے جس نے بھارت کی توسیع پسندانہ جو خواہشات ہے اس کے آگے بند باندھا ہے۔ بالکل۔ تو پاکستان کی طرف یہ ممالک دیکھتے ہیں، اور ہم نے اکثر دیکھا ہے ان ممالک کے اندر جو ہے وہ مخالف حکومتیں رہی ہیں۔ بدقسمتی سے بنگلہ دیش کے صورتحال اور طرح کی رہی، اور بنگلہ دیش جو ہے وہ بہت زیادہ بھارت کی جھولی میں چلا گیا، ورنہ باقی یہ تمام ممالک نے ہمیشہ اپنے آپ کو ایک ڈسٹینس پہ رکھا ہے۔ بہت شکریہ محمد مہدی صاحب آپ کے تجزیے کا۔ ناظرین، 7 سے 11 فروری بحیرہ عرب میں پاک بحریہ کی قیادت میں کثیر القومی امن مشقوں کا انعقاد ہونے جا رہا ہے۔ امن مشقوں میں 60 کے قریب ممالک کی شرکت متوقع ہے، جس میں سب سے اہم بنگلہ دیشی بحریہ کے جہاز کی شرکت ہے۔ اسی حوالے سے رواں ماہ ایک اور اہم پیش رفت، نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا متوقع دورہ بنگلہ دیش بھی ہے، جسے دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات کے استحکام کے لیے سنجیدہ کوشش کے طور پر دیکھا جائے گا۔